اجمعین۔ موضوع گفتگو اذان و اقامت۔ مختلف مذاہب و ادیان میں عبادت کے لیے بلانے کے الگ الگ طریقے ہیں۔ منفرد طریقہ جو اسلام میں ہے وہ ہے اذان اور اقامت، اور جب نماز شروع ہونے والی ہو تو اس کی اطلاع دینے کے لیے اور حتیٰ خود تنہائی میں بھی اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں تیار کرنے کے لیے جس چیز کو قرار دیا گیا وہ ہے اقامت۔ اذان و اقامت میں خاص ترتیب ہے، خاص جملات ہیں۔ اگر ان جملات کو یا ترتیب کو یا جملات کی تعداد کو کم یا زیادہ کر دیا جائے تو اذان و اقامت باطل ہوگی۔ مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے دونوں کے لیے اذان و اقامت مستحب ہے۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ یہ مستحب عمل ہے۔ اب گو کہ اس استحباب کی بہت زیادہ تاکید ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے، یعنی اس کے بغیر نماز درست ہے، چاہے اذان و اقامت کو جان بوجھ کے ترک کیا جائے یا یہ کہ بھول کے ترک کر دیا جائے یا وقت کی کمی کی وجہ سے۔ ان تمام صورتوں میں نماز بالکل صحیح ہے۔ اذان و اقامت نماز واجب یومیہ کے لیے ہے، لیکن اگر نماز میت ہو گو کہ وہ بھی واجب ہے، نماز آیات ہو وہ بھی واجب ہے۔ اسی طریقے سے عید قرباں اور عید الفطر کی نمازیں گو کہ واجب نہیں ہیں لیکن جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، ان سے پہلے نہ اذان ہے اور نہ ہی اقامت ہے، لیکن بجائے اقامت 3 دفعہ الصلاۃ 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 کہنا مستحب ہے۔ بچے کی ولادت کے بعد سے لے کر اس کی ناف گرنے سے پہلے تک سیدھے کان میں اللہ اکبر اور الٹے کان میں اقامت کا کہنا مستحب ہے، یعنی دائیں کان میں رائٹ میں اذان اور بائیں میں یعنی لیفٹ میں اقامت کا کہا جانا مستحب ہے۔ جتنی جلدی یہ عمل ہو اتنا بہتر ہے، اور اگر اس عمل کی تکرار بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کے بچے کی ولادت ہو اور انتظار ہے کسی بزرگ کے آنے کا، اور ان کے آنے میں 1 دن بھی لگ سکتا ہے، 2 دن بھی لگ سکتے ہیں، یا یہ کہ چند گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔ اب ایک جانب ان کا دل رکھنے کے لیے اور احترام کے لیے انہیں موقع دیا جائے، لیکن یہ جو بیچ میں فاصلہ آ رہا ہے اس فاصلے میں بچے کو بغیر اذان و اقامت کے اگر نہ چھوڑا جائے تو بہتر ہے۔ لہذا اب بغیر کسی کو بتائے، بغیر کسی کو انفارم کیے ماں بھی اگر یہ کام انجام دے دے، کیونکہ عام طور پہ تصور یہ ہے کہ بچے کے کان میں اذان و اقامت کا کام مرد کا ہے، لیکن یہ کام خواتین بھی کر سکتی ہیں، ماں بھی یہ کام کر سکتی ہے، لیکن اس مسئلے کو بتانے کا ہدف یہ ہے کہ جتنا جلد ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام بچے کے کان میں پڑے، لیکن اسے مؤخر کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ جلد سے جلد یہ کام ہو جائے۔ بس اگر کسی کا انتظار ہے تو ان کا بھی دل رکھا جائے، ان سے دوبارہ اذان و اقامت کو دلوایا جائے، حتیٰ انہیں یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ 1 دفعہ اذان و اقامت ہم دے چکے ہیں، لیکن کیونکہ جتنا جلد اذان و اقامت کا کام بچے کے لیے ہو جائے اتنا بہتر ہے۔ اس کام کو خاموشی سے ماں بھی انجام دے سکتی ہے اور پھر بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اصل ہدف یہ ہونا چاہیے کہ بچے کے کان میں اذان و اقامت کی آواز پہنچ جائے۔ کب تک یہ سلسلہ رکھا جا سکتا ہے؟ یعنی اگر 1 دن یا 2 دن یا 3 دن تک بھی اذان کان میں نہیں دی گئی یا اقامت نہیں دی گئی تو جب تک ناف نہ گر جائے اس وقت تک یہ سلسلہ چل سکتا ہے، لیکن بہتر وہی ہے کہ جس کی جانب ہم نے توجہ دلائی کہ جتنی جلدی یہ کام ہو جائے اتنا بہتر ہے۔ اذان و اقامت ترجمے کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کی جائے، گو کہ توضیح مسائل میں پہلے اذان اور اقامت کے جملات کو بیان کیا ہے، بعد میں ترجمہ۔ اذان میں پہلے 4 دفعہ اللہ اکبر ہے، اور اللہ اکبر کے معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر اعتبار سے سب سے عظیم اور برتر ہے، ذات میں بھی، صفات میں بھی، اور تمام مخلوقات سے بھی سب سے بلند و بالا ہے۔ تو 4 دفعہ اللہ اکبر، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 دفعہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک ہے، پھر 2 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے رسول ہے۔ پھر 2 دفعہ اشہد ان علی حجت اللہ یا اشہد ان علی ولی اللہ۔ یہ گواہی یعنی شہادت ثالثہ مستحب ہے اور جزء اذان نہیں۔ آج کل اس بحث کو بہت زیادہ اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ شہادت واجب ہے، تو یاد رکھیں کہ اس گواہی کا اقرار دل سے کرنا لازم ہے، کیونکہ ولایت مولا امیر المؤمنین واجب ہے۔ لیکن بحث یہ کہ آیا نماز میں ضروری ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ اقرار موت کا بھی واجب ہے اور قیامت کا بھی واجب ہے، لیکن آیا موت اور قیامت اور پھر دوبارہ حیات اور جنت اور جہنم کے اقرار یا ان چیزوں کا ذکر کرنا اذان و اقامت میں بھی ہے؟ تو کہا جائے گا نہیں۔ اذان و اقامت میں گو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ذکر ہے، لیکن یہ کہنا کہ اذان اصول دین کو بیان کرنے کا سبب ہے، یہ صحیح نہیں، کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے تو پھر تو قیامت اور دیگر چیزوں کا بھی ذکر کرنا پڑے گا۔ لہذا اشہد ان علی ولی اللہ جزء اذان نہیں، لیکن اس کا کہنا مستحب ہے اور اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک علامت بن چکا ہے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم طباطبائی نے بھی اس جانب توجہ دی اور بہت واضح فرمایا کہ یہ اس وقت علامت ہے تشیع کی، یہ شاعر ہے اور اس کو ترک نہیں کیا جائے، لیکن اس جانب بھی توجہ دلائی کہ یہ جزء اذان نہیں ہے۔ اب ممکن ہے کوئی کہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اذان کے دوران کچھ اور چیز کو زبان سے جاری کیا جائے؟ تو کہا جائے گا اذان و اقامت کے درمیان کوئی دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، کوئی جملہ بھی کہا جا سکتا ہے، لہٰذا علی ولی اللہ کا اگر ذکر کیا جائے تو یہ مستحب ہے، یہ ایک اعلان ہے، اس وقت ہماری علامت بن چکی ہے، لیکن یہ جزء اذان نہیں۔ اسی طریقے سے تشہد میں بھی یہ جز نہیں، لیکن تشہد اور اذان میں فرق یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان اپنا جملہ کہا جا سکتا ہے، لیکن تشہد میں کسی بھی قسم کا انسان اپنی جانب سے جملہ نہیں کہہ سکتا، البتہ فقط دعا کی جا سکتی ہے۔ ہمارے یہاں خصوصاً جاہل قسم کے ذاکرین نے اس موضوع کو ایشو بنایا، باہر سے اس پہ پیسہ بھی آیا، اور کنورٹ افراد نے کہ جن کو مذہب تشیع کو تقسیم کرنے کے لیے بھیجا گیا، انہوں نے اس مسئلے کو کافی ہوا دی، اور ایک دلیل جو پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہ پہلے یہ ذکر ہوتا تھا اور تقیہ کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ تو جو بھی یہ دلیل دیتا ہے تو ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ جو عمل یعنی اذان اور اقامت کے جسے بلند آواز سے پڑھا جائے وہاں پر تقیہ نہیں ہو رہا تھا، اور جو کام خاموشی سے ہو رہا تھا وہاں تقیہ ہو رہا تھا۔ ہاں، اگر اذان اور اقامت میں علی ولی اللہ نہ ہوتا اور ہمارے یہاں تشہد میں ہوتا تو پھر تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ اذان و اقامت میں تقیہ کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، جان کے جانے کی وجہ سے مجبوراً ختم کر دیا، لیکن یہاں تو قضیہ برعکس ہے کہ اذان اور اقامت میں اشہد ان علی ولی اللہ کو کثرت سے کہا جا رہا تھا، اور جان بچانے کے لیے وہاں ختم کیا گیا کہ جہاں پر خاموشی سے اس کا ذکر کرنا تھا۔ یہ وہ دلیل ہے جو عام طور پہ جہلا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے حوالہ دیا جاتا ہے فقہ الرضا کتاب کے بارے میں، تو یہاں پر اس جانب توجہ دلائیں کہ فقہ الرضا کتاب امام رضا علیہ السلام کی احادیث کا مجموعہ نہیں ہے۔ علامہ مجلسی کے بقول کہ ان کے والد کے زمانے میں پہلی دفعہ یہ کتاب مکے سے آئی تھی، اور کیونکہ بحار الانوار میں انہوں نے مختلف کتابوں کو جمع کیا کہ جن میں روایات ہیں اہل بیت علیہم السلام کی، لیکن انہوں نے کسی بھی کتاب کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ کتاب مسلم ہے یا روایت مسلم ہے، بلکہ ان کا ہدف یہ تھا کہ ان روایتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے موضوعات کی ترتیب سے، اور آنے والے زمانے میں علماء ان روایت کے بارے میں تحقیق کریں۔ لہٰذا اس کتاب کے بارے میں جو احتمال دیا جاتا ہے کہ یہ فقی مسائل کا مجموعہ ہے شلمغانی کا، اور یہ شلمغانی امام زمان علیہ السلام کے دور میں مشہور افراد میں سے تھا، مشہور علماء میں سے تھا۔ جس طرح سے سامری بعد میں بہک گیا، بالکل ایسے ہی شلمغانی بعد میں بہکا، اور اس نے امام زمان علیہ السلام کی مخالفت کی، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے امام کا نائب خاص بنایا جائے گا۔ اب وہ حضرات کے
جو اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں تو انہیں ہم فقط اتنا جواب دیں گے کہ اس کتاب میں اگر تشہد میں علی ولی اللہ کا ذکر ہے تو یاد رکھیں کہ فقط علی ولی اللہ نہیں ہے، بلکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا بھی ذکر ہے، باقی آئمہ کا بھی ذکر ہے، جناب سیدہ کا بھی ذکر ہے، اور ملائکہ کا بھی ذکر ہے، جناب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل کا بھی ذکر ہے۔ اب اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ فقہ الرضا والا تشہد صحیح ہے اور اسے انجام دینا چاہیے تو وہ تشہد اسے پھر پورا پڑھنا پڑے گا، نہ یہ کہ فقط مولا امیر المومنین کی ولایتی گواہی دے دی، بلکہ اسے جناب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل کی بھی گواہی دینی پڑے گی۔ اور اسی کتاب میں اس تشہد کے بعد یہ لکھا ہے کہ کم ترین جو تشہد ہے وہ کیا ہے؟ شہادتین، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اب اگر کوئی اس کتاب کو مانتا ہے تو یاد رکھیں کہ اسی کتاب میں، کہ جو ہمارے عام طور پہ پنجاب کے ذاکرین اس کا حوالہ دے رہے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ اس کتاب کو مان رہے ہیں تو اسی کتاب کی اذان اور اقامت میں علی ولی اللہ نہیں ہے، تو لہٰذا اسی کتاب میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو مذہب شیعہ اثنا عشری کے مسلمات سے ٹکراتی ہیں۔ تو یہ ایک فتنے اور فساد اور شیعوں کو تقسیم کرنے کی بحث ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اذان اور اقامت یا نماز کا طریقہ، تشہد کا طریقہ، اگر آج کوئی مراج الزام کی توضیح المسائل کو قبول نہیں کرتا تو ہم یہ کہیں گے تحفۃ الامام کو دیکھیں، 100 سال پہلے کی کتابوں کو دیکھیں، 200 سال پہلے کی کتابوں کو دیکھیں، 600 سال پہلے کی کتابوں کو دیکھیں، 1000 سال پہلے کی کتابوں کو دیکھیں، تو کہیں بھی تشہد میں علی ولی اللہ نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے کبھی بھی کسی نے بھی علی ولی اللہ کے لیے اذان اور اقامت کے میں یہ نہیں کہا کہ یہ جزء اذان ہے۔ یہ تھی گفتگو اس اعتبار سے کہ شہادت ثالثہ یعنی اشہد ان علی ولی اللہ کو موضوع اختلاف بنایا جا رہا ہے، کہ جو اختلاف نہ کبھی ایران میں رہا، نہ عراق میں رہا، نہ پاکستان میں رہا، نہ انڈیا میں رہا، نہ آذربائیجان میں رہا، نہ لبنان میں رہا، نہ بحرین میں رہا، نہ حجاز میں رہا، نہ افغانستان میں رہا، کسی بھی جگہ جہاں پر مومنین تھے یہ موضوع کبھی بھی نہیں اٹھا، کبھی بھی کہیں اختلاف نہیں تھا۔ 1000 سال پہلے کی کتابوں میں بھی یہی نماز جو ہم پڑھتے ہیں، یہ اختلاف صرف اور صرف جو ذاکرین کنورٹ ہو کے آئے شیعوں میں اختلاف ڈالنے کے لیے، انہوں نے اس اختلاف کو ہوا دی، اور جاہل قسم کے ذاکرین کہ جنہیں نہ دین کی فکر ہے اور نہ آخرت کی فکر ہے، فقط اور فقط انہیں اپنے ارد گرد چند لوگوں کو جمع کر رہا ہے، وہ اس موضوع کو زیادہ اٹھا رہے ہیں۔ اشہد ان علی ولی اللہ کے بعد 2 دفعہ حی علی الصلاۃ یعنی آؤ نماز کے لیے، اور پھر 2 دفعہ حی علی الفلاح آؤ فلاح کے لیے، پھر 2 دفعہ حی علی خیر العمل آؤ بہترین عمل کی جانب، یہ جملہ بھی 2 دفعہ، پھر اللہ اکبر یعنی 2 دفعہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یعنی 2 دفعہ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے، کوئی بھی معبود نہیں ہے، یہ ہے اذان۔ اقامت میں 2 دفعہ اللہ اکبر، 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ، 2 دفعہ اشہد ان علی ولی اللہ، کہ جو جز نہیں ہے لیکن اس کا کہنا بہتر ہے اور اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ علامت بن چکا ہے اور ایک شعار بن چکا ہے۔ 2 دفعہ حی علی الصلاۃ، 2 دفعہ حی علی الفلاح، 2 دفعہ حی علی خیر العمل، پھر اس کے بعد 2 دفعہ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، پھر 2 دفعہ یعنی قد قامت الصلاۃ کا ترجمہ ہے کہ بتحقیق نماز قائم ہو چکی ہے، بتحقیق نماز قائم ہو چکی ہے، پھر 2 دفعہ اللہ اکبر، اور 1 دفعہ لا الہ الا اللہ۔ اذان اور اقامت کے جملوں کو انہی ترتیب سے ادا کیا جائے جو آپ کے سامنے بیان کیے، اور بہتر ہے کہ ان کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہ ہو، البتہ بہتر ہے کہ جملوں کے درمیان فاصلہ ہو۔ مثال کے طور پہ اللہ اکبر اس طریقے سے اگر پڑھا جائے اذان یا اقامت کو تو یہ بھی صحیح ہے، لیکن بہتر کیا ہے؟ اللہ اکبر اور ہلکا سا فاصلہ دیا جائے، اس کے بعد کہا جائے اللہ اکبر، لیکن جتنا ہم نے فاصلہ دیا ہے یہ گفتگو کی وجہ سے زیادہ ہو گیا، بس فاصلے کے ساتھ اگر اذان یا اقامت میں اللہ اکبر پڑھا جائے تو اس طریقے سے پڑھا جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ایک فاصلہ ہے۔ لیکن اگر کوئی تیزی سے پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو کہا جائے گا کہ اذان
کے لیے اللہ اکبر یہ کافی ہے، لیکن بہتر ہے کہ جملات میں کچھ فاصلہ دیا جائے، لیکن یہ فاصلہ اتنا زیادہ نہ ہو جائے کہ ہم اللہ اکبر کہہ کے خاموش ہو گئے اور اسے کچھ دیر کے بعد دوسرا اللہ اکبر کہا تو کہا جائے گا یہ بہت زیادہ فاصلہ ہو گیا۔ تو بہتر ہے کہ جملات کو بالکل ملا نہ دیا جائے، لیکن فاصلہ اتنا زیادہ نہ ہو کہ اس اللہ اکبر کو اس اللہ اکبر کے ساتھ کاؤنٹ نہ کیا جا سکے۔ 5 نمازیں ایسی ہیں کہ جن میں اذان ساقط ہے۔ عصر نماز جمعہ یعنی نماز جمعہ کے بعد جب عصر ہو تو اس میں اذان ساقط ہے۔ منی میں اذان عصر ساقط ہے، کیونکہ وہاں پر تو تمام ہی مسلمان ظہر عصر ملا کے پڑھتے ہیں اور ایک اذان کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے مشعر میں نماز عشاء میں اذان ساقط ہے، کیونکہ وہاں بھی تمام مسلمان مغرب اور عشاء کی نماز ملا کے پڑھتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر وہ خواتین کہ جو استحاضہ کے عالم میں ہیں اور دونوں نمازیں ملا کے پڑھ رہی ہیں، ان کے لیے بھی عصر کی نماز کی اذان ساقط ہے۔ 5ویں جگہ جہاں پر اذان ساقط ہے وہ ہے عصر اور عشاء کی نماز اس شخص کے لیے کہ جس کا پیشاب خارج ہوتا ہو یا وہ معدے کی ہوا کو نہ روک سکتا ہو اور وہ چاہتا ہے کہ میں جلدی جلدی دونوں نمازیں پڑھ لوں اس سے پہلے کہ پیشاب خارج ہو۔ ایسا شخص ظہر کے لیے ایک اذان دے گا اور عصر کے لیے اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے، ساقط ہے، گو کہ واجب تو پہلے بھی ہم بتا چکے کہ اذان و اقامت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے مغرب کے لیے ایک اذان دے گا اور اس کے فوراً بعد عشاء کی نماز پڑھے گا اور اذان اس سے ساقط ہے۔ لیکن اگر تسبیح یا مختصر سے تعقیبات کا فاصلہ ہو جائے تو یہ فاصلہ نہیں مانا جاتا۔ اگر جماعت سے کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور وہاں پر اذان و اقامت ہو رہی ہے تو اسے نہ اذان دینی چاہیے اور نہ ہی اقامت دینی چاہیے، البتہ اذان اور اقامت کی تکرار بہتر ہے۔ اذان کے تمام کلمات کی اور اقامت میں تمام کلمات کی تکرار بہتر ہے، لیکن حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل اور قد قامت الصلاۃ کی تکرار نہیں کرنی ہے، بلکہ یا تو خاموش رہے اور اگر کچھ پڑھنا چاہے تو ان جملات کے بجائے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ اگر کہیں پر نماز جماعت ابھی ابھی ختم ہوئی ہو اور لوگ متفرق بھی نہ ہوئے ہوں اور ہم وہاں پر پہنچیں اور ہمیں یہ علم ہو کہ یہاں پر جماعت کے لیے اذان و اقامت دی گئی ہے، اسی طریقے سے نماز جماعت یہاں پر صحیح تھی، تو ایسی صورت میں ہم پر لازم نہیں کہ اذان و اقامت دیں، لیکن شرط کیا ہے کہ یہ مجمع ختم نہ ہو گیا ہو، چلا نہ گیا ہو۔ اب اگر ایک آدھ کوئی فرد اٹھ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام طور پہ جو کہا جاتا ہے کہ جماعت ہو گئی اور دیر ہو گئی اور لوگ اٹھ گئے، اب پتہ چلا کہ 100 افراد تھے، کچھ افراد رہ گئے ہیں، لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صف لگی ہوئی ہے۔ صف لگنا اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب اکثریت بیٹھی ہو، کچھ افراد بے شک اٹھ چکے ہوں، لیکن جنرل پبلک کیا کہے گی کہ یہ لوگ بیٹھے ہیں نماز جماعت کے بعد اور ابھی ابھی نماز جماعت ختم ہوئی ہے اور یہ لوگ اپنی جگہ سے اٹھے نہیں ہیں، یعنی اکثریت اپنی جگہ سے نہیں اٹھی ہے۔ اگر کوئی اذان و اقامت سن لے تو اس پہ سے ساقط ہے، لیکن جماعت کے لیے ضروری ہے کہ اذان و اقامت دینے والا مرد ہو، لیکن اگر خواتین کی جماعت ہو رہی ہو تو خواتین اپنی جماعت کے لیے اذان و اقامت دے سکتی ہیں، لیکن خواتین مردوں کی جماعت کے لیے اذان و اقامت نہیں دے سکتی۔ اسی طریقے سے خواتین کی امامت کر سکتی ہیں نماز میں، لیکن خواتین مردوں کی امامت نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی مرد کسی خاتون کی اذان و اقامت کو لذت کی نیت سے سنے تو اس پر سے اذان و اقامت ساقط نہیں ہوتی، لیکن احتیاط یہ ہے کہ حتیٰ اگر بغیر لذت کے بھی سنے تو اس مرد پر سے اذان و اقامت ساقط نہیں ہوگی۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ اذان و اقامت کا وقت کیا ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جس نماز کے لیے اذان و اقامت دینی ہو ان کا وقت داخل ہو چکا ہو، لہذا اگر اذان اور اقامت وقت داخل ہونے سے پہلے دے دی جائے تو وہ نماز کے لیے کافی نہیں ہوگی، بلکہ دوبارہ اذان و اقامت دینی پڑے گی۔ اقامت اگر اذان سے پہلے دے دیں یا بالفاظ دیگر اذان اگر اقامت کے بعد دیں
تو یہ نماز کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ پہلے اذان دینی ہوگی اور بعد میں اقامت دینی ہوگی۔ اسی طریقے سے جس نماز کے لیے اذان و اقامت دی ہے اس میں بہت زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ظہر کی اذان دی، اب آدھے گھنٹے کے بعد جماعت ہو رہی ہے تو کہا جائے گا کہ یہ اذان بلانے کی حد تک کافی تھی یا لوگوں کو ظہر کا وقت بتانے کے لیے کافی تھی، لیکن جماعت کے لیے کافی نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ فاصلہ ہو چکا ہے۔ اب جماعت کے لیے انہیں اذان بھی دینی ہوگی، اور اگر اذان دے دی اور اقامت میں بہت فاصلہ ہو گیا تو کہا جائے گا کہ بہت زیادہ فاصلہ نہ ہو، مختصر سا فاصلہ ہے 2-4 منٹ کا 5 منٹ کا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بس نماز میں اور اذان میں بہت زیادہ فاصلہ نہ ہو، اسی طریقے سے اذان اور اقامت میں بھی بہت زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ فاصلے کا دار و مدار کیا ہے؟ جنرل پبلک کیا ہے کہ یہ فاصلہ بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ اگر کوئی شک کرے کہ اذان و اقامت دی یا نہیں دی تو بہتر ہے کہ اذان و اقامت دے۔ اسی طریقے سے اگر اقامت دے رہا اور شک ہو کہ اذان دی یا نہیں دی تو بہتر ہے کہ اذان دے اور پھر اقامت دے۔ اب اگر اذان و اقامت کے جملات میں شک ہو جائے تو اگر فرض کریں کہ حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اور اسے شک ہو کہ پہلے کا جملہ کہا یا نہیں کہا تو پھر اسے اس جملے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ابھی حی علی الصلاۃ نہیں کہا ہے اور اسے شک ہو رہا ہے کہ اشہد ان علی ولی اللہ یا اشہد ان محمد رسول اللہ کہا یا نہیں کہا، تو اگر اس نے حی علی الصلاۃ شروع نہیں کیا ہے تو پھر یہ پہلے والے جملے کو اپنی زبان سے ادا کرے، اس کے بعد حی علی الصلاۃ کہے، لیکن اگر حی علی الصلاۃ شروع کر چکا ہے تو پھر اپنے شک کی جانب توجہ نہ دے۔ مستحب ہے کہ اذان دینے والا عادل ہو، بخشناس ہو، اس کی آواز اچھی ہو اور آواز اس کی زیادہ ہو یعنی بلند ہو، اور اس کی عربی بہت صاف اور فصیح ہو، بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی اور خصوصیت کسی میں پائی جاتی ہے اور اس کا تلفظ اتنا اچھا نہیں لیکن آدمی بہت زیادہ متقی و پرہیزگار ہے، اور ایک شخص کے جس کی عربی بہتر ہے لیکن وہ تقوی میں اس سے کم ہے، تو یہاں پر مقدم کیا جائے گا اس شخص کو کہ جس کا تقوی زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے مستحب ہے کہ کھڑے ہو کے اذان دی جائے، قبلہ رخ اذان دی جائے، غسل و وضو کیا ہوا ہو اور کانوں پر ہاتھ کو اس طریقے سے رکھا جائے، یہ مستحب ہے۔ اور مستحب ہے کہ جملات کو کھینچا جائے اور اچھی آواز کے ساتھ اذان دی جائے، لیکن ایسی آواز نہ نکالی جائے یا اس طریقے سے نہ کھینچا جائے کہ جس طریقے سے گانے والے کھینچتے ہیں۔ لہذا چاہے تلاوت قرآن ہو، چاہے اذان ہو، چاہے اقامت ہو، چاہے نوحہ ہو، چاہے مرثیہ ہو، چاہے سوز ہو، چاہے سلام ہو، اگر اسے کسی گانے کی دھن پہ پڑھا جائے یا یہ کہ گانے کی دھن پہ تو نہیں ہے لیکن گانے جیسا ہے تو یہ کام بھی جائز نہیں ہے اور یہ اذان و اقامت بھی نماز کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ اذان اور اقامت کے درمیان کچھ عمل مستحب ہیں۔ پہلے مرحلے میں جانب توجہ رکھیں کہ قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت ہے اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت، لہذا اذان اور اقامت کے درمیان مستحب ہے کہ دعا کی جائے یا سجدہ کیا جائے یا ایک قدم آگے بڑھا جائے اور پھر واپس آ جائیں یا 2 رکعت نماز پڑھی جائے، یا یہ کہ اذان و اقامت کے درمیان تھوڑی دیر خاموش رہا جائے، چاہے بیٹھے ہوئے ہوں چاہے کھڑے ہوئے ہوں۔ مغرب و عشاء کے لیے اگر اذان دی جائے تو اس کے درمیان نماز پڑھنے کی تاکید نہیں ہے، لہذا اگر اس دوران اگر نماز پڑھی جائے تو اسے استحباب کی نیت سے نہیں بلکہ ثواب کی نیت سے پڑھے، رجاءً یعنی امید ہے کہ اس پہ ثواب ملے گا، مخصوصاً یہ نیت نہ کرے کہ یہ مستحب ہے۔ اب اس موضوع کی جانب بھی توجہ دلائیں کہ بعض روایات میں اس جانب بھی توجہ دلائی گئی کہ بعض مشکلات کو اذان کے ذریعے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ حشام بن ابراہیم جو اصحاب امام رضا علیہ السلام میں سے تھے، انہوں نے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں بیمار بھی رہتا ہوں اور میرے اولاد نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر میں بلند آواز کے ساتھ اذان دیا کرو۔ یہ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے یہی عمل انجام دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے صحت مند بھی کیا اور مجھے اولاد سے بھی نوازا۔ اسی طرح سے روایت نقل ہوئی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر میں بلند آواز سے اذان دیا کرو تاکہ تمہارے گھر شیاطین سے محفوظ رہیں۔ جنت میں جانے والے بعض افراد کا ذکر روایات میں ہے، ان میں سے ایک ہیں اذان دینے والا یعنی مؤذن۔ ہمارے معاشرے میں
مؤذن کو بہت کم اہمیت سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر فقط اتنی ہی دقت کر لیں کہ مؤذن وہ ہے کہ جو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب بلاتا ہے، مؤذن وہ ہے کہ جو آپ کو نماز کے اوقات کی جانب توجہ دلاتا ہے، مؤذن وہ ہے کہ جس کی اذان کے ذریعے سے آپ روزے کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، سحری کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، افطار کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ غرض یہ کہ مؤذن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب ندا دینے والا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب دعوت دینے والا ہے۔ لہذا روایتوں میں ذکر ہوا کہ جتنے افراد مؤذن کی وجہ سے کھڑے ہوں گے، یہ کنایا ہے، یعنی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، مؤذن کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ بس اگر آپ اپنے علاقے کے مؤذن کو کچھ نہیں دے سکتے تو کم سے کم اس کا احترام کریں، اور یہ سوچیں کہ یہ ہے وہ شخص کہ جس کی وجہ سے آپ کو اوقات نماز معلوم ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو بھی اس کی مشکلات کو آپ حل کر سکتے ہیں حل کریں، یہ سوچتے ہوئے کہ مجھے کسی کو تو دینا ہے کچھ، اگر میں اس شخص کو دوں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب لوگوں کو دعوت دیتا ہے تو کیا یہ بہتر نہیں؟ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ہر وہ شخص کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب دعوت دے اس کے احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔